على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. اما بعد، پچھلے پروگرام میں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ ایک بڑی عظیم الشان بیت جسے بیت عقبہ ثانیہ یا بیت عقبہ کبریٰ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، اس میں یہ معاہدہ طے پا گیا کہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ میں جمع ہو جائیں، اور یہاں انصار اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کو جگہ بھی فراہم کریں گے، ان کو حفاظت بھی فراہم کریں گے، اپنا مال بھی ان پر نچھاور کریں گے اور ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، اور اس عظیم الشان بیعت کے بعد مسلمان اپنے لیے ظلم اور کفر کے لک و دک صحرا میں اپنا ایک چھوٹا سا وطن بنانے میں کامیاب ہو گئے. اگرچہ مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ مکہ کے اندر ہونے والے ظلم و ستم سے اللہ ان کو نجات دے گا، لیکن اب مدینے کی طرف وہ جو ان کی ہجرت تھی بالکل مبہم تھی. کوئی نہیں جانتا تھا وہاں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، وہاں کیا معاملات ہوں گے. ایک بالکل نامعلوم اور مبہم منزل کی طرف ان کا سفر تھا. وہ جانتے نہیں تھے وہاں کیا حالات پیش آئیں گے. اس کے باوجود وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنے تمام مفادات کو تج کے اور اپنے گھر بار کو، حتیٰ کہ اگر بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا تو صحابہ اکرام نے اس کی پرواہ نہیں کی. اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ کر، صرف اپنا آپ بچا کر، اپنی جان کو لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے. سب سے پہلے جس صحابی نے ہجرت کی وہ جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو لے کر نکلے، اور ابتح نامی ایک جگہ ہے جہاں وہ پہنچے تو سسرال والے ان کے آ گئے. کہنے لگے کہ تو اگر جاتا ہے بھٹکنے کے لیے ایک بے نام اور بے نشان منزل کی طرف تو جا، ہماری بیٹی کو کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے؟ اس کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. اپنی بیٹی کو وہ اپنے ساتھ لے آئے، اور ان کا بیٹا بھی اپنی ماں کے ساتھ ہو لیا. ظاہر ہے کہ بچے کی حفاظت تو ماں ہی کر سکتی ہے. اور وہ دونوں کو چھوڑ کر تنہا وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو. اور ادھر جو ابو سلمہ کے گھر والے تھے وہ ان کے سسرال کے پاس آئے کہ جب تم نے اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیا تو اب یہ جو اس کا بیٹا ہے یہ بھی ہمارے خاندان کا وارث ہے، اس کو ہم تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے اس بچے کو کھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ اتنی زور سے کھینچا تانی ہوئی کہ بچے کا ایک بازو اتر گیا، اور وہ بچے کو چھین کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے گھر میں لے گئے اور وہیں اس کو رکھا. اور یہ روزانہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابتح اسی مقام پر جاتی جہاں ان کی خامند اور بچے سے جدائی ہوئی تھی، اور وہاں روتی رہتی. شام کو واپس آ جاتی، اور قریب 1 سال اس حال میں گزر گیا. پھر ایک شخص نے جو ان کے خاندان سے تھا اس نے کہا کہ اس بیچاری کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس کو اس کے خامند کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے. پھر اس نے
جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بات کی کہ یہ بیٹا اس کے سپرد کیجئے اور اس کو اس کے خاندان اس کے خاوند کے پاس جانے دیجئے، اور وہ اپنے بچے کو لے کر تنہا پھر مکہ سے روانہ ہوئیں کہ مدینہ جانا ہے، اور 500 کلومیٹر کا سفر۔ اور وہ حضرات جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو دن کے وقت وہاں ٹیکسی میں یا بس میں سفر کرتے ہیں، ذرا اطراف پہ دیکھیں کس قدر سنگلاخ، سیاہ اور سخت پہاڑ ہے۔ وہاں اس وقت سڑک نہیں تھی، ایسی گاڑیاں نہیں چلتی تھیں، پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اور کتنا بنجر اور سنگلاخ علاقہ ہے وہ جہاں پر وہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ تنہا نکلیں، تنعیم تک پہنچی تھیں کہ اللہ کی مدد یہ آئی کہ عثمان بن ابی طلحہ جو مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اچھی طبیعت کا مالک تھا، نیک صفت شخص تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک عورت تنہا جا رہی ہے تو پھر ان کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور قباء کی وادی تک ان کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا اور کہا کہ یہ سامنے بستی ہے، یہاں تمہارا خاوند ہے، اس میں چلی جاؤ، اللہ تم کو برکت دے، اور ان کو چھوڑ کر وہ واپس آ گیا۔ یہ واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں، جناب ابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ، یہ عام سی بات ہے، بہت سی جگہ پر آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر یہاں تصور کریں کہ ایک شخص جب ایک گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوتا ہے، وہ اپنا سارا مال اسباب بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے، اس کے اولاد، اس کے تمام وسائل اس کے ساتھ منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا ہو، حتیٰ کہ ایک ہی شہر میں ایک محلے سے دوسری کالونی میں جاتے ہوئے بندے 1000 دفعہ سوچتے ہیں وہاں کون مجھے جاننے والا ہوگا، یہاں ہر شخص مجھے جانتا ہے، میری ایک حیثیت ہے، میرا ایک مقام ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں میاں صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، شہر میں مجھے کون جانتا ہوگا، فلاں کالونی میں میرا کون سا تعارف ہوگا۔ لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس صحابی کے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پھر وہ اللہ کی بندی، وہ بھی اس بات پہ صابر ہے، اس بات کا گلہ شکوہ نہیں کہ یہ منہ اٹھا کے چل دیا، اس کو ہماری پرواہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ پر صابر ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کے راہ میں گیا اور اللہ ہمیں بھی اسی راہ میں نکالے، اور جب ان کو بھی موقع ملا اپنے بیٹے کو لے کر وہ بھی تنہا نکل پڑی اور اللہ نے پھر ان کو مدینہ منورہ پہنچایا۔ اس طرح ہجرت کرنے والوں میں حضرت مصعب بن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنا سارا مال اسباب سمیٹ کر ہجرت کے لیے نکلے تو کفار آ گئے، کہنے لگے کہ جب تو مکہ میں آیا تھا بڑا فقیر تھا، بڑا کلاش تھا، یہاں تم نے آگے بڑا بزنس کیا، بڑا کاروبار کیا، بہت مال و اسباب جمع کر لیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تو مال بھی لے جائے اور اپنا آپ بھی ساتھ لے جا، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اپنا مال تم کو دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہنے لگے چھوڑ دیں گے۔ تو کہنے لگے سنبھالو اس کو، اور ان کی توقع نہیں تھی کہ اتنا مال و اسباب جو انہوں نے جمع کر رکھا، زندگی بھر کی کمائی، زندگی بھر کی محنت کو شخص ایک لمحے میں کہے کہ اٹھاؤ اس کو لے جاؤ اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت صہیب نے سب کچھ دے دیا کہ مجھ کو تم نہیں روکو، مجھ کو جانے دو۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، نفع کا سودا کیا۔ اور ایسے ہی دیگر صحابہ اکرام نے بھی ہجرت کرنا شروع کر دی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیاش بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی حضرت حشام بن عاص بن وائل، ان تینوں نے اکٹھے پروگرام بنایا کہ ہم فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے وہاں سے ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے۔ حضرت حشام کو ان کے باپ عاص بن وائل نے قید کر لیا، وہ نہیں آ سکے۔ حضرت عمر فاروق وہاں پہنچ گئے اور حضرت عیاش وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور ان دونوں افراد نے ہجرت کے لیے سفر شروع کیا۔ اور جب وادی قباء میں پہنچ گئے مدینہ منورہ کے پاس تو ابو جہل اور اس کا بھائی حارث وہ دونوں پیچھے سے پہنچے، اور یہ جو حضرت عیاش تھے یہ ابو جہل اور حارث ان تینوں کی والدہ ایک تھی، ان تینوں کی والدہ ایک تھی۔ انہوں نے ابو جہل نے ان کو کہا کہ دیکھو ہماری ماں نے یہ منت مانی ہے کہ جب تک تم کو ایک نظر دیکھ نہیں لیتی وہ دھوپ میں بیٹھی رہے گی اور اٹھ کر سائے میں نہیں جائے گی اور سر میں کنگھی نہیں کرے گی، دیکھو اپنی ماں پہ ترس کھاؤ،
اور چلو ایک دفعہ اس کو شکل دکھاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو عیاش، یہ تم کو تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ جب اس کو مدینے کی کڑی دھوپ، مکے کی کڑی دھوپ ستائے گی، وہ خود بخود سائے میں آ کے بیٹھ جائے گی، اور جب سر میں جوئیں پڑ جائیں گی اور اس سے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا تو سر میں کنگھی بھی کر لے گی، تم اپنے دین کے بارے میں فتنے میں نہ پڑو۔ لیکن ان کا دل ذرا نرم تھا، وہ پسیج گیا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں اپنی شکل اپنی ماں کو دکھاتا ہوں اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اگر تم نے طے کر ہی لیا ہے کہ جانا ہے تو میری یہ اونٹنی لے جاؤ، یہ زیادہ تیز رفتار ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، نیچے نہیں اترنا اونٹنی سے، اگر تمہیں ذرا سا خطرہ محسوس ہو تو واپس بھاگ آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیے، ایک اونٹ پر ابو جہل سوار، دوسرے پر اس کا بھائی حارث، اور یہ اپنی اونٹنی پر سوار، تینوں جا رہے اور بڑے ہی گھل مل کے باتیں کر رہے کہ حضرت عیاش کو جیسے نہ ان سے خطرہ بھی محسوس نہ ہوا، وہ اس بات کو بھول گئے کہ میں نے احتیاط کرنی ہے۔ کچھ آگے گئے تو ابو جہل کہنے لگا کہ یار میرا یہ اونٹ بڑا سخت ہے، یہ چل ہی نہیں رہا، بہت تنگ کر رہا ہے، تو ایسا کرو مجھ کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لو۔ حضرت عیاش کہنے لگے ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو روکا، اس کو بٹھایا، ان دونوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا لیا، اور جب حضرت عیاش اپنی اونٹنی سے اترے تو یہ دونوں ان پر بل پڑے، ان کو باندھا اور ان کو مارتے پیٹتے ہوئے اس کو اونٹنی کے ساتھ باندھ کر وہ مکہ لے آئے، اور لوگوں سے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ جیسے ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ کیا ہے تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ لیکن اس سب تنگی کے باوجود، اس سب مصیبت کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کے باوجود بھی مسلمان وہاں سے اکا دکا، ایک ایک دو کر کے رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے رہے، حتیٰ کہ صرف 2 مہینے کے اندر مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اور چند وہ صحابہ جن کو کفار نے باندھ رکھا تھا، قید کر لیا تھا، صرف وہ صحابی رہ گئے، اور باقی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا رخت سفر باندھا، لیکن آپ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ابوبکر ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت دے دی جائے گی، مجھے بھی ابھی عنقریب اجازت مل جائے گی۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب اجازت دے دیں گے تو میں ٹھہر جاتا ہوں، اور پھر میں آپ کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ اور جناب ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں وہ پال رکھی تھیں، اور کئی مہینوں سے، قریب 3-4 مہینوں سے ان کو ببول کا چارہ بہت زیادہ مقدار میں کھلا رہے تھے کہ اگر سفر میں ایسا موقع بھی پیش آئے کہ چارہ دستیاب نہ ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو سواری ساتھ دے سکے، اور ان اونٹنیوں کو اسی مقصد کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مسلمان جب صرف 2 مہینے کے ہی عرصے میں اپنا آپ بچا کر ہجرت کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تو مشرکین مکہ کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، ان کے حواس اڑ گئے، اور ان کے سامنے ایک ایسی صورتحال آ گئی جو بہت خوفناک تھی اور جس سے وہ بچنا چاہتے تھے لیکن اب اس سے بچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قائدانہ صلاحیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شیریں زبان ہے، جو میٹھا کلام ہے، اور جو صحابہ اکرام کی جان نثاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے گی کہ ان کے لیے اب اپنی حکومت، اپنا یہ دین، اپنا یہ سارا سیٹ اپ جو بنا تھا اس کو بچانا ان کے لیے مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر مدینہ منورہ ایک ایسے مقام پہ واقع تھا کہ جو ان کی تجارتی شاہراہ کے درمیان میں پڑتا تھا، اور صرف شام کے علاقے میں مکہ والوں کی سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ دینار کی تجارت تھی، اور یہ دینار ہمارے والا روپے کا دینار نہیں، کاغذ کا دینار نہیں، بلکہ یہ سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا جس کا وزن 4.25 گرام ہوتا تھا۔ اتنی مالیت کی تجارت مکہ والوں کی سالانہ ہوتی تھی، اور اگر یہ راستہ خطروں سے بھر جائے تو پھر ان کی یہ تجارت
ختم ہو جاتی، تجارت ختم ہوتی، ان کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی، اور معیشت پر زد لگنے کے بعد پھر وہ بھوکے ننگے ہو جاتے، اور پھر یقیناً وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتے کہ جس کا وہ سامنا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس بات کے لیے خواہاں تھے کہ یہ راستہ یہ صاف رہے اور مسلمانوں کو کسی جگہ بھی ٹکنے کی اور ان کو وہاں اپنی حکومت اور اپنا اختیار قائم کرنے کی جگہ نصیب نہ ہو۔ لیکن اب مسلمان تو نکل چکے تھے، اب انہوں نے دارالندوہ کے اندر جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی اس میں ایک بڑی ہی خطرناک میٹنگ کی، اور یہ تاریخ کی سب سے خطرناک میٹنگ ہے جو دارالندوہ میں منعقد ہوئی۔ اس کے اندر ابو جہل بن حشام جو قبیلہ بنی مخزوم سے تھا وہ شریک ہوا، اس طرح جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر یہ بنی نوفل بن عبد المناف سے تھے، پھر اس طرح شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ابو سفیان بن حرب یہ بنی عبد الشمس بن عبد مناف سے تھے، اور نضر بن حارث یہ بنی عبد الدار سے تھا، اور ابو البختری بن حشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام یہ اسد بن عبد العزیٰ، بنی اسد بن عبد العزیٰ اس خاندان سے تھے، اور نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج یہ دونوں بھائی یہ بنو سہم سے تھے، اور امیہ بن خلف یہ بنو جمح سے تھا۔ یعنی یہ مختلف قبیلوں کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ، یہ سردار یہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے، اور جب یہ بیٹھنے لگے تو ابلیس شیطان وہ ایک نجدی بزرگ کے روپ میں، بڑا ہی پروجی شخصیت کے روپ میں وہاں آ گیا، اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھو مجھے پتہ لگا ہے کہ تم ایک بڑی اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہو، مجھے بھی اس میں شامل کرو، میں تمہاری بات کو سنوں گا، اور کوئی بعید نہیں کہ میں تم کو اپنے مفید مشورہ بھی دوں، اور تم میرے مشوروں سے محروم نہیں رہو گے۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا کہنے لگے کہ آپ بھی آ جائیں، اور وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، یہ سارے سرکردہ لوگ یہ وہاں بیٹھے، اور اب یہ بحث چل نکلی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے، کہ مسلمان جو اپنا سارا کچھ بچا کر وہ تو نکل چکے ہیں، اب مکہ کے اندر وہ ان کی جو قیادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہی باقی رہ گئے ہیں، اور اب ان کا یہ ارادہ تھا کہ ان پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جائے، ان پر ایک ایسا فیصلہ کن حملہ کیا جائے، اور ایک ایسی پلاننگ تیار کی جائے کہ اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ تو پھر مختلف تجاویز آئیں، ان میں سے ایک شخص نے تجویز دی کہ دیکھو میرا یہ مشورہ ہے کہ تم خود ان کو شہر بدر کر دو، مکہ سے نکال دو، اور ان کے حال سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، وہ جانے ان کے ماننے والے جانے، تم ان سے بالکل بیزار ہو جاؤ اور برات کا اظہار کر دو، مکے کے اندر ان کے داخلے پر پابندی لگا دو، اور تم بالکل لا تعلق ہو جاؤ اور اپنے حال میں محو ہو جاؤ۔ وہ ابلیس کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کو جب نکال دو گے تو جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کو مستحکم کر لیں گے تو کیا تم پر حملہ نہیں کریں گے؟ وہ یقیناً تم پر حملہ کریں گے، اور پھر جب وہ تم پر غالب آ جائیں گے تم ان کے رحم و کرم پر ہو گئے، جو چاہیں گے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے۔ یہ تجویز درست نظر نہیں آتی۔ پھر ایک اور شخص اس نے یہ تجویز دی کہ میری یہ رائے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں زنجیروں سے جکڑ کر ان کو قید کر دیا جائے، کمرے کو بند کر دیا جائے، اور جیسے پہلے ہم نے زہیر اور نابغہ ان شاعروں کا ہم نے حشر کیا ہے کہ ان کو بند کر دیا، اور جب تک وہ موت سے دوچار نہیں ہو گئے کسی نے ان کو کھول کر آزاد نہیں کیا، ایسے ہی ان کو بھی باندھ دیا جائے، اور پھر جب اللہ ان کو موت دے دے تو ان کو ہم نکال لیں گے جیسے پہلے ہم نے کیا۔ تو پھر یہ شیطان یہ کہنے لگا کہ ایسا بھی نہیں، تم نے جب ان کو قید کیا تو اس کی خبر ان کے صحابہ کو پہنچ جائے گی، ان کے ساتھیوں کو پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر کے یا رات کے اندھیرے میں آ کر وہ ان گھات لگا کر ان کو آزاد کروا کر لے جائیں گے، اور پھر تمہارے لیے وہ ایک خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنی جمعیت کو مستحکم کریں گے اور پھر تم پر حملہ کریں گے۔ جب یہ دونوں رائے سامنے آئیں اور اس کا رد کر دیا گیا تو لوگ سوچ بچار میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ ابو جہل جو بڑا ہی غور و فکر کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ جس نتیجے پہ میں پہنچ چکا ہوں تم میں سے مجھے کوئی شخص اس نتیجے پہ پہنچتا نظر نہیں آ رہا۔ جو بات میں سوچ چکا ہوں، جس بات کا فیصلہ میں نے اپنے دل میں کر لیا ہے، وہ بات تم میں سے ابھی تک کسی نے نہیں کی۔
لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتاؤ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میری یہ رائے ہے کہ مختلف قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان لیا جائے جو بڑا ہی قوت والا ہو، بڑا ہی بانکا اور بہادر جوان، اس کا انتخاب کیا جائے، اور یہ 10-11 افراد کو ہم منتخب کر کے یہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں اور ایک ہی وار میں اکٹھے وار کر کے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اور ایسے ہی ہو کہ جیسے ایک شخص نے وار کیا ہے، کہ کوئی شخص یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کس کی تلوار نے ان کا کام تمام کیا، اور اس طرح ان کا خون 10-12 قبیلوں کے اندر پھیل جائے گا، اور بنو ہاشم وہ سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے، ہم 100 اونٹ دیت کے ادا کر دیں گے اور ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ ابلیس کہنے لگا کہ اس نوجوان کی بات سنو، یہ بات بڑی وزن والی ہے، اس نوجوان کی بات سنو۔ تو لوگوں نے اسی بات پر اتفاق رائے کیا، اور یہ بات اور یہ پلاننگ فائنل ہو گئی کہ اب یہی کام کیا جائے گا۔ اور یہ پلاننگ اس وقت ہو رہی تھی کہ جب دوپہر ہونے کو تھی، جب یہ میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اب ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دشمنوں نے آپ کے لیے ایسی اور ایسی پلاننگ تیار کر لی ہے، اور پھر ان کو ساتھ ہی اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلیں اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دوپہر کے وقت وہاں سے نکلے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے گھر میں موجود تھی کہ کسی کہنے والے نے آواز دی کہ یہ محمد ہیں جو تشریف لا رہے ہیں، تو میرے باپ ابوبکر کہنے لگے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے، کبھی اتنی دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، یقیناً کوئی بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنی دوپہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ ابوبکر یہاں جو کوئی بھی ہے اس کو پرے کر دو، میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہاں آپ کے اہل خانہ کے سوا کچھ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ وہاں موجود تھیں۔ پھر آپ فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے اور آج رات کے وقت ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ اور پھر باقی سارا پروگرام وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نے فائنل کیا کہ کس طرح کیا کیا کرنا ہے۔ جس کو اونٹنی سپرد کرنی تھی اونٹنیاں اس کو سپرد کی گئیں، کھانے کا کس نے انتظام کرنا ہے، جاسوسی کس نے کرنی ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، وہ سارا معاملہ طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے آئے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر جب ان کی میٹنگ برخاست ہوئی تو ابو جہل وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سارے مشاورت کرنے لگے، اور انہوں نے پھر 11 نوجوان منتخب کیے۔ ان میں ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معید، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف اور نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبع بن الحجاج۔ یہ 11 افراد انہوں نے اس کام کے لیے منتخب کیے کہ رات کو یہ آپ ان کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور آدھی رات کے بعد یہ ایک دم ان پر حملہ کریں گے اور اپنے اس سارے پلاننگ کو یہ کامیاب کر لیں گے۔ اور پھر یہ بڑا ہی ایک دوسرے سے ہنسنے اور مذاق کرنے لگے۔ اچھا تمہیں یاد ہے وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ابو جہل کہنے لگا کہ تم لوگ موت سے دوچار ہو جاؤ گے، اگر تم اچھے عمل کرو گے تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جنتیں اور بہشتیں تمہیں دی جائیں گی، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر تم جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے۔ اور اس چیزوں کا وہ ہنسی مذاق کرنے لگے کہ اب تو ان قریب رات کا وقت آنے والا ہے، ہم اس سارے قصے کو ختم کرنے والے ہیں، سارا معاملہ ہی ہم ختم کر دیں گے، اور کہاں وہ باتیں، کہاں وہ آخرت، کہاں وہ جنت، کہاں وہ جہنم۔ وہ اس قسم کا آپس میں مذاق کر کے ہنسنے لگے اور وہ بھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ اس سارے معاملے کے بعد جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی تفصیل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔